بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جنگ گروپ کے بڑے سینئر صحافی جناب سردار ظہیر رضا صاحب موجود ہیں، جو کہ جنگ گروپ کے lookup.pk بزنس پورٹل، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 بزنس پورٹل ہے، اس کے ریجنل مینیجر ہیں. اس کے علاوہ گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان فیڈرل یونین کے بھی یہ ممبر رہ چکے ہیں. سردار ظہیر رضا صاحب کا تعارف جتنا بھی کرواتے چلے جائیں بہت کم ہے. ان کی پروفائل بڑی لمبی ہے. آج ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انٹرویو کے لیے. ہم ان کے مشکور ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر، سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلا جو میرا سر آپ سے کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنگ گروپ کے lookup.pk بزنس پورٹل کے ریجنل مینیجر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس پورٹل ہے. سر، صحافت میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور کیا کوئی انسیڈنٹ تھا، کوئی واقعہ تھا ایسا جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ موٹیویشن ہوئی کہ میں صحافی بنوں؟ پروفیسر شہزاد خان صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی طور پہ میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرانوالہ کا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا تھا، جو ہماری یونین اسٹوڈنٹس اس کی یونین ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم کام کر رہے تھے. تو یہاں میں اپنے میرا گاؤں ڈیرہ جموں والا دھاروں کی نشانہ ورکن کے ساتھ، وہاں سے 10-12 کلومیٹر آگے ہے. تو میں رات کے وقت اپنے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. کوئی دوست سے میرے کزن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئے ہم لوگ. اس کے بعد اچانک سے ہمارے جو مین گیٹ ہے اس کی دستک ہوئی ہے. تو روٹین میں میرے ساتھ جو ساتھی تھا، میرا کزن بھی تھا، وہ کھولنے کے لیے باہر گیا تو اچانک سے پولیس آ گئی اندر. ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. خیر میں نے روٹین میں اس کو روکا، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے اس وقت، چونکہ میں کبڈی بھی بڑی اچھی کھیل رہا تھا، ایتھلیٹ بھی تھا میں. تو میں نے ان سے سوال کیا، بھائی آپ کس طرح میرے گھر میں آئے ہیں؟ وہ بڑا دوستانداری کے ساتھ مجھے بڑا روب دکھا رہا تھا کہ سب انسپیکٹر تھا. ساتھ اس کے کچھ کانسٹیبل ٹائپ بھی تھے بندے، کچھ میرے محلے کے لوگ آگے ساتھ. ان کو تو پتہ نہیں تھا کیا معاملہ. البتہ جو وہ آگے آتے میرے روم میں آگے داخل، میری اس کے ساتھ کافی میں نے کمپیل بھی ہوئی. آ کے کوئی میری وہ لائسنس یافتہ میری پسٹل اور بندوق، ہمارا کلچر تھا وہاں گاؤں کے اندر، وہ تھی. پولیس نے پکڑ لی. کرتے کراتے محلے کے کافی میرے عزیز و اقارب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. خیر میں نے بھی ان کے ساتھ کافی سخت الفاظ یوز کیے روٹین میں. مجھے پتا تھا میں کون سا اس کے اندر کوئی کریمنل ہوں، یا میری کوئی اس طرح کی کوئی پروفائل تو ہے تھے ہی نہیں. بہرحال کرتے کرتے وہاں سے نکلتے ہم باہر چلے گئے. کچھ میرے عزیز و اقارب نے کہا چلو یار آپ بھی نہ کریں. میں نے بھی خیر. اچھا، معاملہ کیا تھا؟ وہ کیوں آئے تھے آپ کے پیچھے؟ اچھا، معاملے میں یہ جب میں نے پوچھا مجھے اس وقت تو وہ نہیں کر سکے. کہتے جی آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ ہم آئے ہیں، نشانہ ورکن پولیس ہے، اور آپ کا کوئی یونین کے اندر کوئی پرابلم ہوا تھا، کوئی پرچہ ہوا ہے. میں نے کہا جی مجھے کوئی FIR دے رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی حاسدین نے اس طرح کا کیا ہوا تھا، کیونکہ میں کبڈی بھی کھیلتا تھا، میں ایتھلیٹ بھی تھا، ایجوکیشن بھی بڑی اچھی تھا، وہ سارا جو میرا تھا وہاں. تو جب وہاں پولیس کی گاڑی تک ہم لوگ گئے، مجھے اس نے پولیس کی گاڑی کے اندر بھی لے گئے مجھے. بعد میں کیا ہوا کہ کچھ علاقے کے لوگوں نے پتہ نہیں کوئی بات ان سے کی، مینج کیا تو وہ مجھے چھوڑ گئے. چھوڑنے کے بعد مجھے روٹین میں کہہ گئے آپ نے صبح تھانے آنا ہے. میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا. خیر میں نے بڑی شرمندگی فیل کی بہت زیادہ. میں نے کہا یار میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے، یار کیا مسئلہ ہے. انہیں پتہ تھا میرا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں رانگ. مارننگ میں کچھ دوستوں کو ساتھ لے کے سیدھا تھانے میں چلا گیا. ایک SHO بیٹھے تھے تھانے میں، تو میں ان کو جا کے سلام کر کے روٹین میں اس وقت اس طرح کی روٹین تھی جس طرح آج ہے. آج پولیس کافی میں سمجھتا ہوں کہ فرینڈلی ہے پنجاب. باقی چیزیں ان کی خراب بھی ہیں، لیکن کافی حد تک فرق ہے. پولیس افسران کرتے ہیں، میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. میں جا کے اس سے پوچھتا ہوں جی میں آگے اس طرح آپ نے مجھے بلوایا تھا. کہتا آپ کون ہیں؟ میں نے اس کو تعارف کرایا کہ میں یہ سردار ظہیر رضا خان میرا نام ہے، اس طرح کر کے آپ کی پولیس گئی تھی، مجھے بلوایا تھا کسی مقدمے کے اندر. کہتا وہ بلایا اس خیر اس بندے کو، کون تھا؟ میں نے کہا فلاں تھا جی. بلوایا. وہ جب اس نے مجھے دیکھا وہ سیکھ پا ہو گیا. کہتا تو ادھر بھی آ گیا ہے. میں نے کہا جی وہ میرا جرم بتایا، میں تو نہیں جاتا اس طرح. 3-4 لڑکے تھے، بہرحال ہم نے اگریشن بھی دیا. پہلے اس نے کہا جی اس کو حوالات میں بند کر دیں. اچھا دیکھو بھائی یار مسئلہ کیا ہے؟ پتہ اس نے کیا بات کی. اس نے کہا نہیں جی آپ جائیں. یہ میرا آغاز تھا. میرے اندر ایک اس طرح سے میں یہاں سے انسپائرڈ ہوا. اس کے بعد میں نے اس کے اگینسٹ جو ہے میں نے فیصلہ کر لیا دوستوں کے ساتھ، ہمارے یونین نے فیصلہ کر لیا کہ کارروائی کریں گے.
हमने उसी वक्त गुजरांवाला SSP थे कोई, उनके पास हम लोग आए, एक एप्लीकेशन हमने मूव की कि इस तरह से मेरे घर में ये लोग दाखिल हुए हैं, बिला वारंट के, बगैर इजाज़त के, चादर और चार दीवारी का उन्होंने कत्ल इस्तेमाल किया है। और मैं भी बड़ा उसको, मेरे ख़ानदान सब लोग जितने गिरदोनवा के लोग थे, काफ़ी लोग आए। तो यहाँ से फिर मेरा आगाज़ हुआ, हमने वो एप्लीकेशन दी, उसमें बहुत बड़ा जो किरदार अदा किया वो सबसे ज़्यादा मीडिया का किरदार था। बिलखसूस मैं रोज़ाना में ख़बरें का मशहूर हूँ आज तक अच्छा। कि इन लोगों ने उस वक़्त बड़ी अच्छी मुझे प्रोजेक्शन दी, मेरे वेमो गुमान में भी नहीं था कि मीडिया कितना स्ट्रांग होता है। खबरों के ज़रिए उन्होंने आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि फिर इंक्वायरी हुई, वो सारा कुछ हुआ, वो ऑफिसर बाद में मुतलबी हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये मेरी ये चीज़ जो है मुझे इंस्पायर्ड कर गई कि यार ये लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती है ना, मीडिया में जाके बंदा ज़ारा कर सकता है। मीडिया एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्टेप है कि यहाँ होना चाहिए। जबकि मेरे भाई जो हैं वो लाहौर में मिस्र शाह का इलाका जो है, वहाँ जो स्क्रैप जो आता है इसका, वो ठेकेदारी का वो सिस्टम करते थे। तो मैं, ये हो सकता है मैं उसकी तरफ चला जाता, लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरे दिल के अंदर एक ऐसी खलश पैदा कर दी और एक ऐसी समझ लें मेरे अंदर ना आपकी काया पलट गई। काया पलट गई। मैंने फिर जो अपना जितना भी जोर था ना, वो मैंने ये देखा यार कि जो इलाके के पिछे हुए लोग, क्योंकि वो भी मेरे नॉलेज में थे ऑलरेडी कि लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं, लोग बड़े लोग जो लोग हैं इलाके के वो छोटे लोगों को दबाते हैं। इलेक्शन में भी मैंने देखा क्या होता है, वो मैंने बड़ा उसके ऊपर ऑब्जर्व किया हुआ था। ये मेरी डाइवर्शन फिर होगी कि यार मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इसके ज़रिए हम अपना दिफा भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं अच्छा सर, आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, आपकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी हैं, और मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला में बहुत कम सहाफ़ी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन में डिग्री ली हुई है। आपने मैस कम्युनिकेशन में भी MSc की डिग्री ली हुई है। आपकी बहुत लंबी कामयाबियों की एक फहरिस्त है। तो मुझे बताइएगा सर, चंद एक कोई ऐसी कामयाबी, कोई ऐसी अचीवमेंट जो ज़िंदगी में जिसको हासिल करते हुए आपको कोई परेशानी हुई हो या आपको बड़ी मुश्किल पेश आई हो। हाँ, सब पहले तो ये है कि मैंने सहाफ़त का आगाज़ डायरेक्ट तो जंग से नहीं किया था। बिज़नेस रिकॉर्डर के साथ भी एक बड़ा पेपर है फाइनेंशियल पाकिस्तान का, उसके साथ भी मैंने आगाज़ किया। वहाँ मैंने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स भी दिए, दोस्तों के साथ मैं काम करता रहा। जंग के साथ भी एज ए असिस्टेंट रिपोर्टर के तौर पे मैं आया। फिर ये जंग का प्रोजेक्ट था phonebook.com.pk, वो प्रोजेक्ट में उसके ऊपर गया। उसके ऊपर मैंने 2-3 बार प्रमोशन की, आगे चला गया, आगे निकलता गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग थे, पाकिस्तान के 14 रीजन थे, उसमें से 2 रीजन बच गए। एक बच गया है कराची का, एक लाहौर का। लाहौर का चूँकि रीजन मेरे पास आ गया था, उसके दौरान बड़ी जो अचीवमेंट मेरी क्या हुई कि एक तो मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई थी जब मैं ना जंग ग्रुप के साथ प्रॉपर अटैच हुआ था। आप यकीन करेंगे उस वक्त मेरा ख्वाब ये शर्मिंदा तबीर हुआ जब मेरा ये ज़हन बन गया कि यार अब देखिए मेरी उधर ना मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं यकीन करें रात को ना मैं इतना खुश था कि मुझे नींद नहीं आ रही, खुशी के साथ। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि टेंशन होती थी लोगों को, तो लोग नहीं सोते थे। मैं यकीन करें मुझे इतना मतलब जोश जज्बा था मेरे अंदर कि अब काम करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको। वो फिर क्या हुआ कि फिर जब अदारे की बड़ी मतलब उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे बिलखसूस तारक फवाद ख्वाजा साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, वो बहुत टैलेंटेड हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े अजीम इंसान भी हैं वो। तो उनकी रहनुमाई में, उनकी क़यादत में जब मैंने काम शुरू किया, आप यकीन करें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई कि जब मैंने पूरा पाकिस्तान विन किया। अच्छा, यानी पूरा पाकिस्तान मैंने विन किया। मुझे जंग ग्रुप ने अवार्ड दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड मुझे दिया, टाइगर ऑफ द पाकिस्तान, टाइगर ऑफ द ईयर मुझे अवार्ड दिया। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ पर मेरी इतनी हौसला अफजाई होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने पे दर पे जितना भी काम किया, मैं इंशाल्लाह बड़े से बड़ा मैंने बिज़नेस भी किया, बड़े से बड़े जितने भी अचीवमेंट थी मेरी, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने टारगेट मुझे दिए गए आज तक वो आपने मैंने अचीव किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो मेरे पे पूरे मुतमईन हैं, और मेरी आज भी पूरी टीम के साथ या इससे पहले के जितने लोग भी हैं साथी हैं, मेरे साथ ना तो किसी ने हसद किया ना मैंने किसी के साथ किया। तो इसके साथ साथ ये था कि जब मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 2015-16 के अंदर मैं उसमें 25 जो मेंबर होते हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जब मैं वहाँ इलेक्ट हुआ तो मुझे सेकंड उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
اس کے بعد پھر میں دوبارہ الیکٹ ہوا. تو اس طرح مجھے پے در پہ سمجھ لیں کہ بڑی میں نے اچیومنٹ حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ میں مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ وہاں ٹائم دیں. میں وہاں آیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں گجرانوالہ کے اپنے دوستوں کے لیے, گجرانوالہ کی عوام کے لیے یہ میں نے جو ایک فیصلہ کیا تھا, مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا سر, جیسے جیسے انسان پاور گین کرتا جاتا ہے تو اس کے اختیارات اور اس کے جو بڑھتے ہیں تو اختیارات کا ناجائز استعمال بھی وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اپنے کہیں پہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا, بلکہ آپ لوگوں کے کام آئے, آپ نے لوگوں کی بے لوث خدمت کی. یہ بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ یا بے لوث لوگوں کے کام آنے کا جذبہ, یہ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی بھی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا, خاندانی, اس کی جو ٹریڈیشنز ہیں, اس کے ٹیبوز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اخلاقیات اور جو ایتھیکلی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو میں پڑھایا بھی گیا تھا, دوسرا میری جو فیملی ہے, جو لوگ دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہوں گے, ان کے بھی نالج میں ہے. میں ہمیشہ سے یعنی میٹرک سے لے کے اس کے بعد سے لے کے میں ہمیشہ حق سچ کے ساتھ رہا ہوں. میں وہاں بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے تو میں سٹینڈ لیتا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی میں سٹینڈ لیتا تھا. اپنے پاس سے میں پیسے خرچ کر کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام, سکولوں میں داخلے سے لے کے, لوگوں کی یونین کونسل کے اندر پیدائش کی پرچیوں سے لے کے, ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے, چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے تھے, وہ میونسپلٹی کے جو کام ہیں, مجھے بہت اس کے اندر نہ خوشی ہوتی تھی لوگوں کا کام کر کے. یہ مجھے سمجھ لیں کہ اپنی یہ انہیریٹنسلی آپ کے اندر انسٹال تھی چیزیں. بالکل مجھے ان ہیریٹیج میں یہ چیزیں ملی ہیں. اور دیکھیں, بندہ جتنا مرضی کرپشن سے کما لے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, عزت سے بڑی, وقار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے جس ادارے کے ساتھ میں نے کام کیا, مجھے اس ادارے سے بھی بہت بڑی عزت ملی, مجھے پبلک سے بھی بہت بڑی عزت ملی, دوستوں سے بھی بہت بڑی ملی. اسی وجہ سے مجھے ہمیشہ سے تنظیموں نے, میں بہت تنظیموں کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں, اور جو میری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, این جی اوز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں مسلسل, مطلب میں سب کو ٹائم دے رہا ہوں. تو چونکہ میرا مطمئن نظر تو کمائی تھا ہی نہیں, چونکہ ایک تو یہ تھا کہ میرے بھائی جو تھے, مجھے فیملی سے ایک مالی سپورٹ تو مجھے شروع سے رہی ہے. میں جب جنگ اخبار کے ساتھ بھی کام کرتا رہا, اخبار جہاں کے ساتھ, اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو پھر آپ کرپشن کر لیتے. پھر بھی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا. میری جو تربیت تھی, میری جو گھریلو تربیت تھی, میری اساتذہ کرام کی جو تربیت تھی, یا جو میرا سوشل جو میری ایکٹیویٹی تھی, اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کی گنجائش ہے ہی نہیں. میں تو چونکہ انسپائرڈ ہو کے آیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ آلریڈی لوگ پسے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو میں نے پھر اسی مشن کو لے کے آگے بڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا مجھے جس طرح سے نوازا ہے, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. تو میں اللہ کا شکر گزار, ہاں, تو میں سب کا مشکور بھی دوستوں کا ہوں. دوست جو مجھے جانتے ہیں انہیں میرا پتہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ بھی جب میں نے کام کیا, تمام ادارے بھی دوست اب آپ سن رہے ہوں گے, بیوروکریسی کے لوگ سن رہے ہوں گے, جو منسٹر تھے کام کرنے والے, جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر چکے ہیں, ان کو میرے سٹائل کا پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہ اس طرح کا ٹور رکھا, نہ میں نے کبھی ذہن بنایا. میں اپنے آپ کو صرف ایک پروفیشنل جرنلسٹ سمجھتا رہا. آج بھی میں ایک ورکر سمجھتا ہوں, میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں. آج بھی میں اسی طرح سے ہوں جس طرح ڈے فرسٹ سے تھا. مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں کسی بڑے ادارے میں ہوں یا کسی چھوٹے ادارے میں ہوں, یا یہ میرے اچیومنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ان کو مینٹین رکھنا, ان کی کنسسٹنسی رکھنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اب چونکہ دیکھیں ہم لوگ اتنے 50 اپ ہو گئے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے وہ پازیٹیو جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھا میسج دیا. اینڈ پہ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کریں؟ دیکھیں جی, میڈیا کے اندر سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پیک ایکٹ بھی آ گیا, کہ میرے صحافی بھائی جو ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی خبر آپ جب لیتے ہیں اس کی تصدیق کے بغیر جانچ پڑتال کریں, سچی خبر کو مت روکیں, اور جو غلط خبر ہے اس کو مت پھیلائیں. اس کے اندر یہ سوشل ایول ہے, یہ مکافات عمل ہوگا کہ آپ کسی کی عزت کو خراب کریں گے, کل آپ کی بھی ہوگی. قانون کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو ڈیفیمیشن کے اندر بھی جانا پڑے گا, لیکن لوگ آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. آج بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہمیں سماجی طور پہ بڑی رسپیکٹ ملتی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, بس اوقات میں کچھ پروگرامز کے اندر جاتا ہوں, آپ یقین کریں
میں بالکل نہیں کسی کو جانتا. میں جنازوں پہ بھی بے شمار جاتا ہوں, میں شادیوں میں بھی جاتا ہوں, میں پروگرام کے اندر بھی جاتا ہوں. بہت زیادہ لوگ یقین کریں, میں کون سا مطلب کوئی اداکار ہوں کہ میں اس طرح کی بات کروں گا. جب عزت ملتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ میرے سارے پیسے مجھے پورے ہو گئے, ریگارڈ ملتا ہے میرا, تو میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہوں. میں اپنے دوستوں کا بھی, اپنے ساتھیوں کا بھی, سب کا شکر گزار ہوں. میرے زیادہ تر دوست احباب جو میری باتوں پہ چشم پوشی نہیں کرتے, وہ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ ہاں یہ کیا, یہ کیا, مجھے کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے. بالکل دوست وہی ہے جو آپ کی خامی بھی بتائے. اچھا سر, گجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں جو کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا میسج ہے سر؟ پروفیسر صاحب یہ دیکھیں کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہے, کان ہے, اس کی زبان ہے. تو صحافی طبقہ جو ہے بیسیکلی یہ ایک کمزور طبقہ ہے. نہ تو انہیں حکومتی سطح سے کوئی اس کے اوپر سرپرستی ہے. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, جن کو شوق بھی ہے, وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت صحافت کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے جمہوری دور کے اندر, اس طرح تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا. اس کے صحافی جو ہیں بڑے پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں. نہ تو انہیں کوئی سوشل سیکورٹی کی سہولت میسر ہے, نہ کوئی تعلیم اور ہیلتھ کسی قسم کی سہولت نہیں ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے, ان کی فلاح بہبود کے لیے. حکومت کے ساتھ بھی جو ہے ہمارے مذاکرات ہیں. ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہے پرائیویٹ, ان کے ساتھ بھی ہیں کہ تاکہ صحافی بھائیوں کو مختلف جگہوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی جی. اور تحفظ دیا جائے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی ڈیٹیل باتیں کی. ناظرین مختصر یہ کہ صحافی ہونا یا کوئی بھی اختیار حاصل کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بڑی بات یہ ہے کہ آپ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کریں, آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. سردار ظہیر رضا صاحب جو کہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, تاکہ اس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور سکے. بہت شکریہ.